احباب ذی وقار، آج کل جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ سوشل میڈیا ہو، الیکٹرانکس میڈیا ہو، چاہے کوئی بھی میڈیا ہو، کوئی ایرا غیرہ اٹھتا ہے یا کوئی بھی بد مذہب اٹھ جاتا ہے یا کوئی بھی گستاخ صحابہ یا گستاخ اولیاء میں سے اٹھتا ہے تو کوئی کسی صحابی کی شان میں گستاخی کر دیتا ہے، تو کوئی کسی ولی کی شان میں گستاخی کر دیتا ہے، کوئی معاذ اللہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخی کر دیتا ہے۔ اب حالت ایسی ہے کہ اگر ان کا جواب دیا جائے، ان کو ایکسپوز کیا جائے، ہمیں طرح طرح سے ڈرایا جاتا ہے کہ ایسا نہ کرو، لیکن حالات حاضرہ کے مطابق اگر کوئی بندہ اس وقت موجودہ حالت کو دیکھتے ہوئے ان لوگوں کا جواب نہیں دیتا جو گستاخ صحابہ ہیں، جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اگر ان کا کوئی جواب نہیں دیتا، ان کو کوئی ایکسپوز نہیں کرتا، تو آئیے میں آپ کو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث کے اندر کیا جملے ارشاد فرمائے ہیں۔ ہر عالم کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، ہر مفتی کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، ہر خطیب کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ وہ اس حدیث کو سنے اور اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے ان اہل بدعات کو، ان گستاخ صحابہ کو، ان گستاخ اہل بیت کو ننگا کیا جائے، ان کو ایکسپوز کیا جائے، ان کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیا جائے، ان کی گستاخیوں کو بتایا جائے، ان کی غلطیوں کو بتایا جائے۔ لہٰذا یہ وقت ہے، یہ اس وقت ضرورت ہے حالات حاضرہ کے مطابق۔ آئیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ مسند الفردوس کے اندر حدیث ہے، جان عالم جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب فتنے ظاہر ہو جائیں، جب اہل بدعات ظاہر ہو جائیں، جب بدعتی لوگ ظاہر ہو جائیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تو پھر ایک عالم کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے علم کو ظاہر کر دے، یعنی ایک عالم کا یہ حق بنتا ہے شان صحابہ کے اندر جو ہے وہ کمی کرنے والوں کو جواب دے، ان کو ایکسپوز کرے، یہ ایک عالم کا حق بنتا ہے۔ علم کو ظاہر کرنے سے مراد حدیث کے اندر یہی ہے کہ آج ان اہل بدعات کا، ان بد مذہبوں کا جواب دیا جائے۔ لیکن یاد رکھیے، یہاں پر ان خطباء حضرات، ان علماء حضرات، ان مفتیان کرام کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ حدیث کے آگے الفاظ سنیے، میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا حدیث کے اندر، اگر کوئی عالم جب فتنہ ظاہر ہو جائے، بدعتی لوگ ظاہر ہو جائیں، طرح طرح کی خباثتیں ظاہر ہو جائیں، یہ شان صحابہ میں گستاخی کرنے والے بن جائیں، میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی کریں، کسی صحابیہ کی شان میں گستاخی کریں، تو ان کو ظاہر کیا جائے، ان کی پکڑ کی جائے، ان کی گرفت کی جائے۔ اگر وہ نہیں کرتا تو حدیث کے الفاظ سنیے، میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تو اگر وہ عالم یہ کام نہیں کرتا، ان لوگوں کو ایکسپوز نہیں کرتا، ان کی گستاخیوں کے جواب نہیں دیتا، تو پھر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی اس پر لعنت ہے، تمام فرشتوں کی اس پر لعنت ہے، اور مومنین کی بھی اس پر لعنت ہے۔ اب مجھے بتائیے، ایک عالم، ایک خطیب وہ ممبر پر بیٹھا ہو، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو جواب دے، ان کو ایکسپوز کرے، یہ ایک عالم کے ممبر کا حق ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم لعنت کے مستحق نہ ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ لعنت ہمارے اوپر نہ برسے، اس حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے ان لوگوں کا جواب دیا جائے، چاہے وہ کوئی بھی بد مذہب ہو، چاہے وہ کوئی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو۔ یار ان لوگوں کو کیوں نہیں پکڑا جاتا جو شان صحابہ
میں گستاخی کرتے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کرتے، ہم کیوں لعنت کے مستحق ہوں؟ لہٰذا یہ ایک عالم کا حق بنتا ہے، ایک مفتی کا حق بنتا ہے کہ اپنے علم کو ظاہر کرے، لعنت کا مستحق نہ ہو، اس لعنت سے بچے اور ان لوگوں کو جواب دے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔